السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں فاروق سعید آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیکٹس ود فاروق۔ آج ہم بات کریں گے لون ایپس کے فراڈ کے بارے میں۔ آج کل لون ایپس کا سکیم پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں اور بہت بڑے لیول میں چل رہا ہے۔ پاکستان میں بہت سی ایپس لونز دیتی ہیں اور اس پر ایک بہت بڑی اماؤنٹ اور بہت بڑے پورشن کو ایز اے انٹرسٹ وصول کرتی ہیں۔ حال ہی میں راولپنڈی میں ایک شخص نے 20,000 روپیہ ایک ایپ لون سے ایپ لیا اور اس ڈیزیگنیٹڈ ڈیٹ کو اور طے کردہ تاریخ کو وہ دینے میں ناکام ہوا، جس کی وجہ سے لون ایپ والوں نے اس کو اتنا پریشرائز کیا اور اتنا اس کو انہوں نے بیان کیا کہ اس بندے نے خودکشی کر لی۔ لون ایپس کے سکیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی ورکنگ اور ان کے پروسیجر کے بارے میں سمجھنا پڑے گا کہ لون ایپس کام کیسے کرتی ہیں اور یہ ان کا پروسیجر کیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی لون دیا جاتا ہے، عوام الناس لون قرض لیتی ہے، مگر اس کا کوئی کچھ نہ کچھ پروٹوکولز ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ جب لون دیا جاتا ہے تو ان کو ریٹن فارم میں رولز اینڈ ریگولیشنز، پروٹوکولز بتائے جاتے ہیں، ان کو انٹرسٹ اماؤنٹ بتائی جاتی ہے اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کیس آپ لون دینے میں اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ ہم کیا کریں، اور اگر لون لینے والی ڈیٹ کو رقم واپس کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ نے لون واپس نہیں کیا اور کیا آپ کی جو ہم انفارمیشن رکھی ہوئی ہے، آپ سے انفارمیشن، آپ کی پرسنل انفارمیشن لی ہوئی ہے، کیا ہم وہ ریکوری ڈپارٹمنٹ والوں کو دے دیں تاکہ وہ اس کو ریکوری کے لیے استعمال کر سکیں۔ پاکستان کے سینیریو میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو لون ایپس دے رہی ہیں، سب سے پہلے تو وہ پاکستانیوں کو بڑے اٹریکٹیو خواب دکھاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لون ایپس جو ہے وہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں بتاتی اور نہ ہی لون لینے والوں کے پاس کوئی ریٹن ہے وہ ایگریمنٹ موجود ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ان ریٹن موجود نہیں ہے، نہ ایگریمنٹ ہے۔ ایگریمنٹ موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ پرابلم فیس کرتے ہیں تو وہ نہ ہی کسی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی اور لیگل فورم میں جا سکتے ہیں۔ جب ہم لون ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو ایپلیکیشن جو ہے انسٹال کرنے سے پہلے ایپلیکیشن ہم سے کچھ پرمیشنز مانگتی ہے موبائل، جن میں فون گیلری کی پرمیشن ہے، فون گیلری، کانٹیکٹس اور باقی ڈیٹا، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان پرمیشنز کو ایکسیس گرانٹ کر دیتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایپلیکیشن آپ کے موبائل کا ڈیٹا، آپ کے موبائل کے تمام کانٹیکٹس اور باقی جو انفارمیشن ہے اس کو وہ یوز کر سکتی ہے۔ اب ان ایپس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ جب آپ اس ایپ کو انسٹال کرتے ہوئے ایکسیس گرانٹ کر دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے موبائل کی فون بک کو کاپی کرتے ہیں، آپ کے موبائل کی گیلری کے اندر جتنی آپ کی پرائیویٹ پکچرز ہیں ان کو کاپی کیا جاتا ہے اور آپ کے موبائل کی لوکیشن کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو عام یوزر ہے وہ بغیر سوچے سمجھے وہ ان انٹینشنلی تمام ایکسیس ان کی گرانٹ اس کو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بعد میں یہ تمام پریشانیاں اس سکسیس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو آتی ہیں۔ لون لینے والے کو اس چیز کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب لون ایپس والے اس کے ریلیٹیوز کو، اس کے گھر والوں کو اور باقی اس سے ریلیٹڈ جتنے وہ لوگ موبائل نمبر موبائل میں سیو کیے تو ان کو کالز کی جاتی ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے، مختلف طریقوں سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے۔ یہ لون ایپس والے بغیر کسی ریٹن ایگریمنٹ کے اور بغیر کسی معاہدے کے آپ کو لون دیتے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے بہانے خواب دکھاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کن شرائط و ضوابط پر آپ نے ان سے قرض لیا، جس کی وجہ سے آپ نہ ہی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور پبلک فورم پر۔ پاکستان کے سینیریو میں جہاں پہلے ہی ہمارا نظام عدل عوام کو عدل انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہے، وہاں پر یہ کمپلیکیٹڈ سینیریو کو سالو کرنے، اس کو مانیٹر کرنے میں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس آدمی نے صرف 20,000 کا لون لیا تھا راولپنڈی میں، اور اس آدمی کو کس لیول پر ٹارچر کیا ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھروں کے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں یہ پریشانی، یہ ٹارچر نہیں بتایا اور اپنی زندگی ختم کر لی۔ پاکستان میں ان ایپس کو مانیٹر کرنے کا کوئی سسٹم نہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے کہ اس میٹر کو کنٹرول کیا جائے۔ پاکستان کی ایجنسیز، ایف آئی اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش ہے کہ کیا ان کا اس وقت کچھ کیا جائے گا جب کوئی 1,000-2,000 بندہ خودکشی کرے گا؟ خدا کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں، ان ایپس کو لگام ڈالی جائے۔ فرض کریں کہ ایک بندے نے 20,000، 30,000 یا 50,000 لون لیا ہے اور وہ ہر مہینے
طے کر دی انسٹالمنٹس بھی جمع کروا رہا ہے، مگر جب وہ 6 ماہ سال کے بعد انسٹالمنٹس جمع کروانے کے بعد جب اسٹیٹس چیک کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ جو وہ انسٹالمنٹس جمع کرواتا رہا وہ تو صرف اور صرف اس کا انٹرسٹ تھا، اصل اماؤنٹ تو وہاں کی وہاں موجود ہے، اور وہ یہ دیکھ کر چکرا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لونز ایک نارمل پاکستانی نارمل ان پڑھ اور ایسے لوگ لیتے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 50,000 کا لون لیا اور ہماری انٹرسٹ ڈال کے انہوں نے 3-4 لاکھ اماؤنٹ کر دیے، تو وہ بیچارے خودکشی کے علاوہ کیا کریں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ افسوس کا اظہار ہے، کنٹرول کیا جائے۔